السلام علیکم ڈے اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا کریش سیشن ہے جس میں ہم سیکنڈ ایئر کی 3 امپورٹنٹ جو فرسٹ پوئمس ہیں ان کو ہم ریوائز کریں گے، اور 3 غزلوں کو ہم ریوائز کریں گے تاکہ آپ کی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے تیاری اچھے طریقے سے ہو جائے۔ میں بہت لمبی تشریح میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو صرف ٹو دا پوائنٹ چیزیں بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کی تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ دہرائی ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ نظمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ تو پہلی جو نظم ہے دیٹ از جواب شکوہ، اور اس کو لکھا ہے علامہ محمد اقبال نے۔ یہ 1913 میں لکھی گئی۔ اس سے پہلے اقبال نے ایک پوئم لکھی تھی 1911 میں جس کا نام شکوہ تھا، جس میں انسان خدا سے مخاطب ہو کے اپنا شکوہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے زوال کا ذمہ دار بھی وہ خدا کو ٹھہرا رہا ہے اور وہ ساری چیزیں۔ تو اس کے بعد پھر اقبال نے 1913 میں جواب شکوہ یعنی خدا کی طرف سے کیا جواب آتا ہے انسان کو وہ لکھی۔ تو اس کا جو بگننگ ہے، بگننگ میں جو اشعار ہیں، جو شروع والے اشعار ہیں، اس میں یعنی کہ اقبال یعنی کہ ایک مسلمان جو ہے وہ خود ہی بات کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے سے خدا کا کلام جو ہے وہ اس میں شروع ہوتا ہے۔ تو سو بیسیکلی دس از اے کانورسیشن بٹوین اللہ اینڈ اے مسلم، ٹھیک ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اس میں اثر ہوتا ہے، اس کے پر نہیں ہوتے لیکن اس میں پرواز کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور جو سچی بات ہوتی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے، وہ قدسی الاصل ہوتی ہے، کیونکہ قدسی کا مطلب ہوتا ہے قدسی خدا کا ایک وصف ہے، اللہ کا ایک وصف ہے۔ قدسی الاصل ہے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا حق بات، سچی بات، کھری بات، ٹھیک ہے، اللہ والی بات، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قدسی الاصل ہوتی ہے کہ وہ خدا کی بات ہوتی ہے، اور وہ رفعت پہ نظر رکھتی ہے کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ ہمیشہ اونچے، اس کے اندر ایک اونچا پان ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بڑا پان ہوتا ہے۔ وہ اٹھتی تو خاک سے ہے لیکن اس کی نظر کیا ہوتی ہے؟ اس کی نظر گردوں پہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی نظر کیا ہوتی ہے؟ آسمان پہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس پہلے بند کے اندر اقبال جو ہے وہ سچی بات، دل سے نکلنے والی بات جو ہے، اس کی طاقت اور اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ میرا جو عشق تھا، ٹھیک ہے، وہ فتنہ گر تھا، وہ فسادی تھا، سرکش تھا، اور مطلب نافرمان تھا اور چالاک تھا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا، کہ میرا جو عشق تھا وہ بڑا بے پرواہ قسم کا اور بڑا لا ابالہ قسم کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ میرا جو شکوہ تھا، میرا جو نالہ بے باک، کہ میں نے بے باکی کے ساتھ بڑا دلیر ہو کر میں نے جو خدا سے شکوہ کیا تھا، آسماں چیر گیا، کیا مطلب کہ وہ آسمانوں کو چیرتا ہوا میرا جو شکوہ تھا وہ خدا کے دربار تک پہنچا۔ اچھا، اب جب اقبال کہتا ہے کہ یہ ایک بنیاد باندھ رہا ہے کہ کس طرح سے میں نے دل سے بات کی تھی، اور وہ دل سے بات کی بھی بات جب خدا کے عرش کی طرف جا رہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رستے میں جب وہ آسمانوں سے اور کہکشاؤں سے گزرتی ہوئی جب عرش معلیٰ تک بات پہنچتی ہے تو اس منظر کو بیان کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اقبال کہتا ہے کہ جب میرا شکوہ، جب میں نے زمین سے کھڑے ہو کر فریاد کی اور وہ آسمانوں کی طرف جا رہی تھی، تو پیر گردوں یعنی کہ بوڑھے آسمان نے میری بات کو سن کے کہا کہ یہ یہاں پہ کون ہے؟ جو سیارے ہیں، جو پلانٹس ہیں، انہوں نے کہا سرے عرش بری ہے کوئی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عرش کے اوپر سے کسی کی آواز آ رہی ہے۔ چاند جو ہے وہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ کوئی اہل زمین ہے، کوئی انسان ہے جس کی آواز ہے۔ کہکشاں یعنی پوری کی پوری یونیورس جو ہے وہ کہتی تھی کہ پوشیدہ، کہ یہیں پر کوئی چھپا ہوا ہے جس کی آواز آ رہی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ نہ میری بات کو آسمان نے سمجھا، نہ سیاروں نے سمجھا، نہ چاند نے سمجھا، نہ کہکشاں نے سمجھا، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، کہ میرا شکوہ جو تھا اس کو اگر کوئی سمجھا تو وہ رضواں تھا، یعنی رضواں کون؟ یعنی جنت کا چوکیدار، جنت کا دربان، ٹھیک ہے، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، کہ کیونکہ میں جنت سے نکالا ہوا انسان ہوں۔ تو اقبال بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو زمین کا سارا جو سسٹم ہے، یہ جو کائنات کا سسٹم ہے، اس میں سے کوئی بھی مجھے نہیں سمجھ رہا، کیونکہ میں آیا ہوں جنت سے، تو جو جنت کا دربان ہے وہ میری بات کو سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میری بنیاد، میری اصل وہی ہے، کیونکہ انسان جنت سے نکلا ہے نا۔ تو اقبال کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ میری بات کو کوئی نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے، یہاں پہ زمین پہ میری بات کو کوئی نہیں سمجھ رہا۔ آگے چل کے اقبال کہتے ہیں کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاسرے عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی آواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں،
شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب یہاں سے ہوتی ہوئی جب بات فرشتوں تک پہنچی تو فرشتے بھی حیرت میں آ گئے کہ یہ کیسی آواز ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو ایسی آواز ہے جس کو عرش والے بھی نہیں سمجھ پا رہے، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز محنت. ٹھیک ہے، بھاگ دوڑ، کہ کیا انسان کی جو بھاگ دوڑ ہے کیا وہ عرش تک بھی ہے، کیا انسان جو ہے وہ زمین پر جا کر بھی ابھی تک بھی اس کی عرش تک اپروچ ہے. آگے یہ خاک کی چٹکی کو بھی آواز ہے کیا، کہ خاک کی چٹکی مطلب انسان، کہ انسان تو خاک سے بنا ہوا ہے، تو کیا اس کے اندر اتنی آواز، کیا اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے، دل سے دعا کرتا ہے اور وہ عرش تک پہنچاتی ہے. اور آگے فرشتے کیا کہتے ہیں، یہ فرشتوں کی سوچ یہاں پہ اقبال بتا رہا ہے. غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، کہ فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ سکان زمیں، سکان ساکن سے نکلا ہے، رہنے والا، کہ زمین کے رہنے والے جو ہیں یہ ادب سے کتنے غافل ہیں. شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں، کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو بڑے شوخ ہیں مطلب اور بڑے گستاخ ہیں اور یہ پستی کے مکیں ہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی انسان کے بارے میں کیا ہے یہاں پر ہمیں اقبال رائے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اب ایک طرح سے کہنے کہ یہاں پہ اقبال نے واضح نہیں کیا کہ کون یہ بات کر رہا ہے، لیکن ایک آواز آتی ہے انسان کے بارے میں، اور انسان کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نا محرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اب یہاں پہ اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس قدر شوخ، اس قدر وہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ اس قدر وہ شوقین بات کرنے کا اور اس قدر وہ منچلا ہے کہ خدا سے بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور ایک یعنی کہ یہاں پر اقبال انسان کے ماضی کی، انسان کی تخلیق آدم سے لے کر اور موجودہ وقت تک کا انسان کا جو زوال ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، انسان اتنا شوق ہے کہ خدا سے بھی ناراض ہو جاتا ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، کہ فرشتے حیران ہو رہے ہیں کہ کیا یہ وہی آدم ہے جو جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، کہ آج یہ خدا سے ناراض ہوا ہے، خدا سے شکوے کر رہا ہے. عالم کیف ہے، کہ یہ مستی کے عالم میں ہے، دانائے رموز کم ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو دانا کا مطلب جاننے والا، رموز راز، کم مطلب تھوڑا، کہ یہ عالم کیف ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ کسی مستی میں ہے اور یہ خدا کے راز کو نہیں سمجھ رہا. ہاں مگر عجز کے اسرار سے نا محرم ہے، لیکن یہ جو عاجزی ہوتی ہے، عاجزی کے جو راز ہوتے ہیں اس سے انسان کیا ہے، نا آشنا ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. کہ انسان کو اپنے بولنے کی جو طاقت ہے اس کے اوپر انسان کو بڑا گھمنڈ ہے، اور لیکن جو ہے جو یہ اسی طاقت گفتار میں انسان جو ہے اس کو بات کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ بھول چکا ہے. تو یہاں پہ اگین وہی فرشتوں کی بات ہی جاری ہے جس میں فرشتے انسان کے حوالے سے انسان کی کیریکٹرائزیشن کر رہے ہیں. اچھا، اب آواز آتی ہے جو ہے نا ایک غیب سے آواز آتی ہے. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق بیاں ہے دل دیوانہ تیرا. کہ جب سارے کے سارے انسان کی اس بات کو کوس رہے تھے تو غیب سے ایک آواز آئی کہ تیرا جو افسانہ ہے، تیرا جو شکوہ ہے وہ بڑا غم انگیز ہے. ٹھیک ہے، بڑا وہ رلا دینے والا ہے. اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، کہ تیری جو آنکھیں ہیں، تیرا جو دل ہے وہ ایک پیمانے کی طرح ہے، مطلب جس میں شراب رکھی جاتی ہے، ایک شراب رکھنے والے برتن کی طرح سے ہے، اور اس میں سے اشک بیتاب سے لبریز، کہ اس میں سے آنسو جو ہیں وہ برس رہے ہیں. یہاں پر اقبال بیسیکلی ایک مومن کی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مومن کی آنکھ جو ہے وہ اشک بیتاب سے لبریز ہوتی ہے، یعنی کہ عشق الہی میں، محبت الہی میں انسان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ ہر وقت ٹپکنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو انسان کا جو دل ہے وہ کیا ہے، وہ اشک بیتاب سے لبریز ایک پیمانے کی طرح ہوتا ہے. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، اب نعرہ مستانہ یعنی کہ انسان کا جو شکوہ ہے، جو انسان خدا سے باتیں کر رہا ہے، تو وہ غیب سے آواز آتی ہے کہ جو انسان کا شکوہ ہے وہ آسماں گیر ہوا، کہ وہ آسمانوں تک جا پہنچا. کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، کہ تیرا جو دیوانہ دل ہے اس کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. اچھا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے،
ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. ٹھیک ہے کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے بولنے والے، اے شکوہ کرنے والے، تو نے جو شکوہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا وہ شکر مطلب اس کو شکر میں تبدیل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بندے ہیں ان کو خدا سے کلام کرنے میں کیا کر دیا ہے، تو نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. یعنی کہ اقبال یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو شکوہ ہے اس کے حوالے سے غیب سے یہ ایک جو ہے وہ ندا آ رہی ہے کہ اقبال جو تیرا شکوہ ہے یہ بہت اچھا تو نے کیا، کیونکہ اس سے تو نے بندوں کا اور خدا کا آپس میں ایک کنیکشن کروا دیے. اور تھا بھی یہی، اس شکوے کے ذریعے اقبال نے ایک جس طرح ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں یار بات چیت تو شروع ہو نا، کوئی ڈائلاگ تو سٹارٹ ہو، تو اقبال نے انسان کی طرف سے وہ ڈائلاگ سٹارٹ کیا، جس سے پھر یہ جواب شکوہ لکھا گیا، اور انسان اور خدا کی ایک طرح سے گفتگو جو تھی اس کو اقبال نے چینلائز کیا. اب یہاں پہ بارگاہ خداوندی سے جواب آتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات کا یہ سارا آگے سے جواب ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. کہ خدا کی ذات کہتی ہے کہ ہم تو دینے پہ راضی ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں، کہ ہم کس کو منزل دکھائیں، کوئی منزل کی طرف چلنے والا، راہ روئے منزل کہ کوئی منزل کی طرف چلنے والا ہی نہیں ہے. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر کوئی کرم، کوئی مائل بکرم ہو، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو دینے پہ راضی ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے. ہم کسے راہ دکھائیں، کوئی راہ کی طرف چلنے والا ہی نہیں ہے. کہ تربیت عام تو ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پڑھے لکھے تو ہر وقت ہر طرف ہیں، جوہر قابل ہی نہیں، لیکن وہ بندہ نہیں ہے جو خدا کو چاہیے. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، گل بولتے ہیں مٹی کو، کہ یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے جس سے آدم کی تعمیر کی جائے. اور آگے یہ بڑا مشہور شعر ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کہ کوئی قابل ہو نا تو ہم تو اس کو نوازنے پہ راضی ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو ہم اس کو نئی دنیایں بھی عطا کرتے ہیں. اچھا، آگے چل کے انسان کی زبوں حالی کا ذکر ہوتا ہے. ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں. بادہ شام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. اب یہاں پہ انسان کی زبوں حالی کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انسان جو آج کا مسلمان ہے اس کے ہاتھ بے زور ہو چکے ہیں، اور اس کا جو دل ہے وہ بت پرستی سے، کفر سے جو ہے وہ لبریز ہے. الحاد سے دل خوگر ہیں کہ الحاد پسند آ رہا ہے، مطلب خدا کا انکار جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا جا رہا ہے. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، اور امتیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی رسوائی کا باعث بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ امتیوں کے کرتوت ایسے ہیں، امتیوں کے حالات ایسے ہیں کہ جس سے پیغمبر شرمندہ ہے کہ یہ میرے امتی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے پیغمبر کو شرمندہ کر رہے ہیں. بت شکن اٹھ گئے، جو بتوں کو توڑنے والے ہوتے تھے وہ اب اٹھ گئے. مطلب کیا مطلب کہ وہ چلے گئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. باقی جو رہے بت گر ہیں، اور جو موجود ہیں وہ کیا ہیں، وہ بت بنانے والے ہیں. تھا ابراہیم پدر، اب یہاں پہ یہ صنعت تلمی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کا باپ ابراہیم تھا، یعنی بتوں کو توڑنے والا تھا، اور جو بیٹے ہیں یہ کیا ہیں، آزر ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ حالانکہ ابراہیم کا تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت ابراہیم کا جو باپ تھا آزر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. باپ بھی بعض روایتوں میں باپ آتا ہے، اور بعض روایتوں میں چچا آتا ہے. تو آزر جو تھا وہ خود بت پرست تھا، اور آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے جنہوں نے بت توڑے. ٹھیک ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ اب معاملہ الٹ ہو چکا ہے کہ اب جن کا جو ابراہیم جو بت پرست جو بت شکن تھا، اس کی اولادیں آج جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، وہ بت بنا رہی ہیں. بادہ آشام نئے، کہ اب شراب خانے نئے بن چکے ہیں. بادہ نیا، شراب نہیں ہے. خم بھی نئے، اور شراب پینے کے پیمانے جو ہیں وہ بھی نئے آ چکے ہیں. حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. یہاں پہ اقبال جو ہے وہ دور جدید کو کس طرح سے انسان نے خدا بنا لیا ہے، اور دور جدید کو ہی انسان نے مذہب بنا لیا ہے، اس کے حوالے سے اقبال جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ آج کے انسان کی ساری چیزیں نئی ہیں. آج کے انسان کا دین بھی نیا ہے، طور طریقہ بھی نیا ہے، تہذیب بھی نئی ہے. انسان نے کعبہ بھی اپنا نیا بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے چل کے کہتا ہے اقبال جو ہے وہ ایک غیب سے ایک سوال آتا ہے انسان کے نام پہ، مسلمان کے نام پہ. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، کہ وہ کون تھا جس نے صفحہ دہر کہ دھرتی کے صفحے سے، دھرتی کے ورق سے باطل کو کس نے مٹایا. نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کی
کی انسانیت کو غلامی سے چھڑایا، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال پوچھا جا رہا ہے انسان کو کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ ایک سوال پوچھتی ہے انسان سے، دور جدید کے مسلمان سے، کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے کعبے کو جبینوں سے، جبین مطلب پیشانی، کہ میرے کعبے کے اوپر آ کر جو سجدے کیا کرتے تھے، اور میرے کعبے کو اپنی جبینوں سے، سجدوں سے سجایا، اور میرے قرآن کو کس نے سینے سے لگایا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، کہ یہ سارا کام کرنے والے تھے تو تمہارے ہی بزرگ، مگر تم کیا ہو، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تم تقدیر کے منتظر ہو کہ تقدیر آئے گی اور تقدیر آ کر تمہارے حالات کو بدل کے رکھ دے گی۔ آگے کیا کہا؟ بحر مسلمہ ہے فقط وعدہ حور، کیونکہ شکوہ کے اندر جو ہے، جب شکوہ جو نظم ہے اس کے اندر انسان کی طرف سے یہ ایک شکوہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کافروں کو جو ہے نا وہ حور و قصور، اور کافروں کو دنیا میں سارا کچھ مل رہا ہے اور مسلمان کو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کو صرف حور کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب آتا ہے کیا کہا؟ بحر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، کہ کیا کہہ رہے ہو کہ مسلمان کو صرف حور کا وعدہ کیا گیا ہے؟ شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، کہ اگر آپ کسی سے کوئی بے جا قسم کا شکوہ بھی کر رہے ہو نا، اگر آپ کسی سے جو ہے وہ ایک ایسا شکوہ کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو بھی اتنا تو لازم ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ ایک ایسا شکوہ کر رہے ہیں یا ایک ایسی شکایت کر رہے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ بحر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عادل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، کہ جو فاتر ہستی کے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے اس کا ازل سے، اس کا شروع سے یہی ایک دستور ہے، اور وہ دستور کیا ہے؟ عدل، کہ وہ انصاف کرتا ہے۔ مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور، کہ جو کافر تھا وہ جب مسلم آئین کے، جب مسلمان کے آئین کو کافر نے، مسلمان کے طور طریقے کو، اسلام کے طور طریقوں کو کافر نے اپنایا ہے، تو اس کو حور و قصور ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو حوروں کا طلبگار ہو۔ جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کہ خدا کی تجلی اور خدا کے جلوے تو موجود ہیں، لیکن کوئی موسیٰ نہیں ہے کہ جو یہ تمنا کرے، جو دیدار کی تمنا کرے اور جو ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہے۔ آگے انسان کی جو مسلمان ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی بہت زوال ہے اور سارا کچھ، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے آتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ اے مسلمان، ایران اگر ختم ہو جائے گا تو مسلمان ختم نہیں ہوگا۔ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کہ جو نشہ ہوتا ہے، جو شراب کا نشہ ہے، اس کا پیمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اگر آپ شراب کو اگر آپ پیمانے سے، سراہی سے، برتن سے اگر آپ شراب کو نکال بھی دیتے ہیں تو اس شراب کا نشہ تو نہیں ختم ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ملک ختم ہو جائے گا تو ملک کے ختم ہونے سے، یہاں پہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک ختم ہو گیا تو ملک کے ختم ہونے سے مسلمان ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا اسلام ختم نہیں ہوگا۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ جس طرح تاتاری جو تھے، جو منگول تھے، جس طرح سٹارٹ میں انہوں نے ظلم کیا، اور پھر تاتاریوں میں سے ہی ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے پھر بعد میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ تو یہاں پہ بیسیکلی میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، تو یہ مت سمجھ کہ تجھ سے اسلام زندہ ہے، ٹھیک ہے، یا تیرے ملک سے، یا تیری وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ اگر تو مٹ بھی جائے گا تو بھی خدا کا دین جو ہے وہ نہیں مٹے گا، کیونکہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ اللہ، جیسے وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا نیکی کا کام ایک مچھر سے بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم لوگوں نے دین کو بچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اثر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کہ یہ جو کشتی حق ہے اس کا اس دنیا میں اس وقت سہارا تو ہے، کہ یہ جو اسلام کی کشتی ہے اس کا تو سہارا ہے۔ اثر نو رات ہے، کہ یہ جو موجودہ دور ہے یہ رات ہے، کہ موجودہ دور ایسے ہے جیسے رات ہوتی ہے، اور اس رات کے اندر اے مسلمان تو ایک دھندلا سا ستارہ ہے، ٹھیک ہے، جو دنیا کو کیا دکھا رہا ہے؟ دنیا کو جو ہے وہ اجالا دکھا رہا ہے۔ اچھا، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا،
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کو نصیحت آتی ہے کہ تو ایک گنچے میں، جیسے ایک بند پھول ہوتا ہے نا، بند پھول، تو بند پھول کے اندر جس طرح اس کی خوشبو قید ہوتی ہے، تو اے مسلمان، تو نے اپنے آپ کو نا بند کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، مثل اور لیکن تیرے اندر پوٹینشیل بہت ہے، مثل بو قید ہے گنچے میں، کہ ایک بند پھول میں تو قید ہے، پریشان ہو جا، مطلب کھل جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، رخت بردوش، دوست بولتے ہیں کندھوں کو، ہوائے چمنستاں، کہ تو اس طرح کر کہ جو چمنستان یعنی کہ جو باغ کی جو ہوا ہے اس کے کندھوں پر سوار ہو کر پھیل جا، ٹھیک ہے تنک مایا، ٹھیک ہے، تو ایک بالکل تنک مایا کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا ایک ذرہ ہے، معمولی سا ایک تنکا ہے تنک مایا، تو ذرے سے بیاباں ہو جا، کہ اے مسلمان تو اپنے آپ کو پہچان، اور تو ذرے سے، ایک ذرے سے کیا بن جا، ایک بیاباں بن جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، کہ تو جو ہے نا وہ اپنی مستی سے، جیسے سمندر کے اندر موجیں ہوتی ہیں نا، تو وہ موجیں جب اپنے جوش میں آتی ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے، اس سے طوفان آتا ہے، نغمہ موج، کہ تو ابھی ایک چھوٹی سی لہر ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی اس لہر کے پوٹینشیل کو پہچان کر تو کیا بن جا، تو ایک طوفان کی صورت میں تبدیل ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کتنا پیارا شعر ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کہ عشق کی قوت سے، عشق کی طاقت سے ہر نیچی چیز کو بھی اونچا کر دے، ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ اس دنیا میں تو اس میں محمد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے اس دنیا میں اجالا کر دے۔ اور آگے ایک خدا کی طرف سے ایک آفر آتی ہے، ٹھیک ہے، آفر آتی ہے، کیا ہے، کہ کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شکوہ آتا ہے کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، کہ ہر انسان جو ہے وہ تن آسانی یعنی کہ آرام طلب کرنے کی جو شراب ہے، ٹھیک ہے، اس کے نشے میں مست ہے، کہ ہر انسان کو آرام چاہیے، ہر انسان جو ہے وہ ہر انسان اپنا کمفرٹ ڈھونڈنے، ہر مسلمان اپنا کمفرٹ جو ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، کہ کیا یہی مسلمانوں کا انداز ہے کہ وہ ہر وقت کمفرٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، نہ تمہارے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا فقر ہے، اور نہ تمہارے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دولت ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، کہ اے مسلمان تجھے اپنے اسلاف سے، تجھے اپنے بزرگوں سے کیا نسبت ہے، کوئی نسبت بھی نہیں ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ جو لوگ تھے، جو صحابہ تھے، جو بزرگ تھے، وہ زمانے میں مسلمان ہو کر معزز تھے، اور تم خوار ہوئے اور تم ذلیل ہوئے تارک قرآن کو چھوڑ کر تم زمانے میں ذلیل ہوئے۔ آگے اگلا لاسٹ بند ہے، عقل ہے تیری سپر، کہ جو تیری عقل ہے وہ تیری ڈھال ہے، عقل جو ہے یہ تیری کیا ہے، ڈھال ہے، عشق ہے شمشیر تیری، اور عشق کیا ہے، تیری تلوار ہے، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اعلان آتا ہے کہ تیرا جو عقل ہے، تیرا جو عقل ہے وہ تیری ڈھال ہے، اور جو تیرا عشق ہے وہ تیری تلوار ہے، اور اے میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، کہ تیری جو خلافت ہے، تیری جو حکومت ہے وہ جہانگیر ہے، جہانگیر کے پوری دنیا پر محیط ہے، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، کہ جو ما سوی اللہ کے، اللہ کے سوا جو کفار ہیں ان کے لیے جو تیری تکبیر ہے وہ آگ کی طرح ہے، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو تیری جو تدبیر ہوگی نا، جو تو سوچے گا وہی تقدیر بن جائے گی،
ٹھیک ہے، یہ اقبال کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہی میسج جہاں پر بھی دیا جا رہا ہے کہ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ اگر تو مسلمان ہو تو تیری تدبیر کے جو تو سوچے گا وہی خدا اس کو فیٹ میں تقدیر میں بدل دے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ تو اللہ تو میرے محمد سے وفا کر کے دیکھ تو ہم تیرے ہیں. ارے ہم کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. کیا پیارا کلام ہے اقبال کا. تو اس سے ہم نے آغاز لیا. آگے جو نظمیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں اور غزلیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، تو بس اس کے بعد ہمارے میکسیمم جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ لگیں گے. اوکے، اگلی جو نظم ہے اس کو لکھا ہے اختر شیرانی نے. اس کا تعارف جو ہے وہ آپ کتاب سے پڑھ لیجئے گا. اور بڑھے چلو، یہاں پر جو مجاہد ہے جو اپنے وطن کی اپنے مذہب کی پاسبانی کے لیے لڑ رہا ہے، اس کو یہ خطاب ہے. رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئیں سامنے، کہ اگر تمہارے سامنے صحرا اور دشت بھی صحرا کو بولتے ہیں اور ریگزار بھی صحرا کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ میرات النظیر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئیں سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے، کہ اگر سامنے جو ہے وہ سمندر آ جائیں تو سمندروں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ نہیں. رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئیں سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوہسار آئیں سامنے، کہ اگر تمہارے سامنے سمندر اور پہاڑ آئیں تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹنا. ہو راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو، جتنا بھی مشکل رستہ ہو بس تم نے آگے کی طرف بڑھتے رہنا ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے، شاعر جو ہے وہ ہمت عطا کر رہا ہے اپنے لڑنے والوں کو، سپاہیوں کو، اور ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ ان کو ایک طرح سے نا ان کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو چیئر اپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، دلاوران تیغ زن، دلاور دلیر، دلاوران تیغ زن کے اے تلواریں ہاتھوں میں لیے بہادروں بڑھے چلو، بہادران صف شکن، کہ اے صفوں کو توڑنے والے. صف شکن یعنی کہ ایک ایسا سپاہی جو ہے نا وہ دشمن کی صفوں کو چیر کر، صفوں کو توڑ کر آگے کی طرف جا کے لڑتا ہے. بہادران صف شکن بڑھے چلو، تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، کہ تمہاری جو تیز تلوار ہے اس کے اوپر وطن کو فخر ہے. وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے، کہ تمہاری وجہ سے ہی کیا ہے، وطن کی مرگ و زیست، مرگ کا مطلب موت اور زندگی، کہ وطن زندہ رہتا ہے یا مرتا ہے، اس کا دار و مدار تم پر ہے. تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو، کہ تم ہی لوگو جن کے دل میں کیا ہے، وطن کا عشق جو ہے وہ موجود ہے. تو لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو. آگے چل کے کہتے ہیں کہ اٹھاؤ تیغ بے اما، کہ تمہاری تلوار جو کسی کا جو بڑی دلیر ہے اور جو ہے نا وہ جو بڑی رتھلس قسم کی تلوار ہے. اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جاں وطن کے پاک نام پر، صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو، کہ اپنی عمریں لٹا دو، اپنی جان جو ہے وطن کے پاک نام پر نثار کر دو، اور تمہارا وطن جو ہے وہ قربانیوں کے لیے پکار رہا ہے، تو اس لیے پیچھے مت ہٹو بلکہ آگے کی طرف بڑھے چلو. سپاہی آنا زندگی جو قسمت سعید ہے، کہ ایک سپاہی کی زندگی جو کہ کیا ہے، ایک قسمت سعید کے جو خوش قسمتی ہے. تو رزم گہ کی موت بھی، سپاہی آنا زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گہ کی موت بھی سپاہی آنا عید ہے. کہ اگر ایک سپاہی کی زندگی جو ہے وہ ایک سپاہی کی زندگی ایک خوش قسمت زندگی ہوتی ہے، تو جو رزم گہ ہے یعنی کہ جو بیٹل فیلڈ کی جو موت ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، وہ بھی سپاہی کے لیے کیا ہے، ایک عید کا دن ہوتا ہے. جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے. کہ اگر سپاہی جیتا ہے تو وہ قوم کا فخر ہوتا ہے، غازی ہوتا ہے، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے. سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو. یہاں پہ ایک سپاہی کی زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ شاعر یہاں پر بیان کرتا ہے. دلاوران تیغ زن بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو. تو جناب دیکھیں نا، میں آپ کو کہا تھا کہ آگے کی پوائنٹس جو ہیں وہ ہماری بہت جلدی جو ہیں وہ
ختم ہو جائیں گی. اچھا اس کے بعد جو تیسری پوئم ہے جوش ملیح آبادی کی ہے، اور اس میں وہ جو ہے وہ صبح کا منظر نامہ جو ہے وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ جو صبح کا وقت ہے، اور موسٹ پروبیبلی یہ کسی جو ہے وہ کشمیر سائڈ پہ یا نارتھ کا جو علاقہ ہے پرٹیکولرلی اس کا منظر ہمیں زیادہ لگتا ہے اس میں، کیونکہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں زیادہ تر نارتھ میں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مناظر سحر، صبح کے منظر. کیا روح فضا جلوہ رخسار سہل ہے، کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ہر عشق میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے. کہ جو صبح کا جلوہ ہے، جو رخسار سحر کے جو صبح کے جو ہونٹ ہیں، ان کو مطلب جیسے صبح جو دن سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس وقت کا جو منظر ہے وہ کتنا روح فضا ہے. کشمیر دل زار ہے، کہ جو میرا جو اداس دل تھا وہ ایسے ہو چکا ہے جیسے وہ کشمیر کی وادی کی طرح کھل اٹھا ہے، اور جو میری جو نگاہیں ہیں ان کو صبح کا منظر ایسے دکھائی دے رہا ہے جیسے ان کو جنت نظر آ رہی ہو. ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، کہ ہر پھول کا جو چہرہ ہے، ہر پھول کے اوپر کیا ہے، ارک حسن، یعنی کہ ہر پھول کے اوپر شبنم ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے. کہ صبح کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ پرمانی لگتی ہے. ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ. کہ ہر طرف جو ہے رخ حور کا شعلہ، کہ ہر طرف جو ہے وہ حسن ہی حسن دکھائی دیتا ہے، اور ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ. کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ چمک رہی ہے. لرزش و ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، ستارے جو ہیں وہ ٹمٹما رہے ہیں، ان کی ٹمٹماہٹ وہ اب ان میں لرزش شروع ہو چکی ہے کہ ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے. وہ ذروں کا تبسم، اور جیسے ہی صبح کا وقت ہوا تو کیا ہے، جو ذرے ہیں وہ مسکرا اٹھے ہیں. چشموں کا وہ بہنا کے فدا جن پہ ترنم، اور ایسے چشمے بہہ رہے ہیں کہ جس پہ کیا ہے، جس پہ انسان گیت قربان کر دے. گردوں پہ سفیدی و سیاہی کا تصادم، اور آسمان کے اوپر جو ہے وہ سفیدی اور سیاہی کا ایک تصادم، یعنی کہ رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے. تو ایک یہ بھی بڑا ایک مزے کا منظر ہے. طوفان و جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا ہے جلوے، مطلب صبح کا وقت آ رہا ہے تو ہر چیز روشنی میں اپنا رنگ دکھا رہی ہے. تو کیا ہے کہ اور نغموں کا تلاطم، کے پرندے جو ہیں وہ بھی کیا ہیں، چہچہا رہے ہیں. اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشان ہیں یا بال پری کے. ٹھیک ہے. کہ صبح کا جو منظر ہے وہ ایسے آ رہا ہے جیسے ایک کوئی خوبصورت لڑکی ہو اور اس کے گیسو یعنی کہ اس کے بال اڑ رہے ہوں. شانوں پہ پریشان ہیں یا بال پری کے. ٹھیک ہے. کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے بال جو ہیں، جیسے ایک خوبصورت لڑکی ہو اور وہ آ رہی ہو، اور اس کے جو بال ہیں وہ اس کے کاندھوں پر لٹک رہے ہوں، اور اس کا خوبصورت چہرہ سامنے سے دکھائی دے رہا ہو. تو یہاں پہ وہ دن کی آمد کو ایک خوبصورت لڑکی کی آمد سے تشبیہ دیتا ہے، کہ جیسے بال پیچھے ہوتے ہیں نا اور چہرہ سامنے ہوتا ہے، کہ دن جو ہے اس کی روشنی سامنے سے نظر آ رہی ہے، اور جو رات ہے وہ جیسے وہ لڑکی چل رہی ہے تو اس کے بال پیچھے کی طرف جو ہیں وہ لہلہا رہے ہیں. تو اس طرح سے رات جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ سمندر کا جھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزہ کا، وہ کھیتوں کا لہکنا. شاخوں سے ملی جاتی ہے شاخیں، وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے. کہ پھول جو ہیں وہ مہک رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کلیاں جو ہیں وہ چٹک رہی ہیں. مدھم سی چاندنی ہے، سمندر جو ہے وہ بہہ رہا ہے. یہاں پہ ساری منظر کشی کر رہا ہے. وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا. ٹھیک ہے. کہ جو ہے نا وہ ستاروں کی چھاؤں میں کیا ہے کہ گلے تر، کہ ایک تازہ گلاب جو ہے وہ مہک رہا ہے، سبزہ جھوم رہا ہے، کھیت لہلہا رہے ہیں، شاخیں جو ہیں وہ شاخوں سے جھوم رہی ہیں، جیسے وہ ڈیفوڈلز میں وہ کہتا ہے نا کہ دیور ڈانسنگ. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی منظر کشی جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ کر رہا ہے. اچھا خن کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، خن کی کہ جو صحرا ہے، بیاباں ہے، جو ویرانہ ہے، ویرانے میں صبح خن کی ہوتی ہے، ہلکی سی ٹھنڈک ہوتی ہے. اور صحرا جو ہے وہ صبح جیسے ہی ہوتی ہے تو وہ صحرا کی جو ریت ہے وہ رنگین محسوس ہوتی ہے. وہ وادی سرسبزہ، وہ تالاب مصفہ. ٹھیک ہے. اور وہ سرسبز وادی، اور وہ صاف شفاف پانی کا تالاب. پیشانی گردوں پہ وہ ہنستا ہوا تارا،
اور آسمان کی پیشانی پر، آسمان کے ماتھے پر وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، جنگل کے رستے بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے، کہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، اور جو پھول ہیں ان کے جو رخسار ہیں وہ کیسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ شبنم سے دھوئے ہوئے ہوں۔ تو یہاں پر بھی شاعر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، صبح کی آمد کی جو کا منظر ہے وہ صحرا میں کیسا ہوتا ہے، سرسبز وادی میں کیسا ہوتا ہے، تالاب پہ کس طرح کا ہوتا ہے، آسمان کیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جنگل کے راستے کیسے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، بہتا دریا کیسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ گلستان کیسا دکھائی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک ہی شعر کے اندر شاعر ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیرہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ کہ صبح کا جو وقت ہے اس میں کیا ہے، وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق، ٹھیک ہے۔ صبح کا وقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سچا وقت ہوتا ہے، خدا کے نور کا وقت ہوتا ہے، اور ایسا حسن ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہر عاشق جو ہے وہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور سادگی صبح کے وقت میں ایسے ہوتی ہے کہ جیسے انسان کی فطرت کے عین مطابق کی جو سادگی ہے وہ آپ کو صبح میں نظر آتی ہے۔ اور زریں وہ افق، اور جو افق ہے ہورائزن ہے مشرق کا طرف، وہ کیا ہوتا ہے، وہ زریں ہوتا ہے کہ وہ چمک رہا ہوتا ہے، نور سے لبریز وہ مشرق، اور جو مشرق کا یعنی کہ مشرق کی جو سائڈ ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ نور سے لبریز ہوتی ہے۔ وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، اب یہ حسن تلمی ہے کہ جو پرندے ہیں ان کی صدا ایسے ہے جیسے حضرت داؤد اپنا نغمہ گا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہوا جو ہے، ہوا میں ایسی تاثیر ہے کہ جیسے حضرت یوسف کے، جیسے وہ پیران یوسف کی، جب حضرت یوسف کے بھائی جب مصر آئے تھے اور واپس جا رہے تھے تو حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا تھا، اور اس کرتے کی خوشبو دور سے حضرت یعقوب کو آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حسن تلمی استعمال کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ پیرہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا ہوا میں نا حضرت یوسف کے جیسے کرتے کی خوشبو جو دور دور تک کیا ہے پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ برگ گل تازہ، وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، وہ جلوہ اسنام، وہ بت خانہ کی زینت، زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت، ناقوس کے سینے پہ صدائیں وہ فغاں کی، وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی۔ کہ وہ برگ گل تازہ، کہ صبح صبح کا جو درخت ہے وہ اس کے اوپر جو ایک تازہ پھول کھلا ہے، اور جو شبنم کے قطرے ہیں ان کے اندر جو لطافت کے، ان کے اندر جو نازکی ہے، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، اور ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے اندر ایک حقیقی حسن آ چکا ہے۔ وہ جلوہ اسنام، کہ صبح کا اب یہاں پہ شاعر جو ہے نا وہ اپنے میسج کو، اپنے جو بیوٹی آف نیچر ہے اس کو وہ میگنیفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کہتا ہے کہ جو وہ جلوہ اسنام، وہ بت خانہ کی زینت، کہ جو بت خانہ ہے اس کے اندر بھی بت جو ہیں وہ پیارے لگ رہے ہیں۔ زاہد کا وہ منظر، کہ جو زاہد ہے عبادت کرنے والا ہے وہ بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے، وہ برہمن کی صباحت، اور جو ہندو عبادت کرنے والا ہے اپنے بتوں کی عبادت کر رہا ہے یا اپنے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو وہ بھی صبح کے وقت اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ناقوس کے سینے پہ صدائیں وہ فغاں کی، اور ناقوس یعنی کہ نکارہ بجایا جا رہا ہے، اور جو صبح صبح کی اذان ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے، وہ حمد میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کی تعالیٰ کی تعریف میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، ٹھیک ہے، کہ آقا جو ہیں وہ اپنے غلاموں کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ صبح کا وقت ہو چکا ہے۔ دل ہوتے ہیں سرشار، فنا ہوتے ہیں عالام، کہ دل جو ہے وہ سرشار ہو چکا ہے، اور رات کی جو عالام تھے، جو دکھ درد تھے، وہ فنا ہوتے ہیں صبح کے وقت۔ چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، صبح کا وقت آتا ہے تو رحمت چھا جاتی ہے، انعامات برس پڑتے ہیں۔ اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، کہ یہ صبح کا وقت بالکل بھی آرام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ رونے میں جو لذت ہے تو آنکھوں میں مزہ ہے، اے روح خود ہی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے، کہ رونے میں جو لذت ہے تو آنکھوں میں کیا ہے، مزہ ہے۔ اپنی روح کو شاعر خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے روح خود ہی چھوڑ کے، اب تو اپنا رونا چھوڑ، کیونکہ خدا کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ چکا ہے، یعنی کہ صبح کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ اچھا، تو 3 جو پوئمز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ فرسٹ 3 پوئمز میں نے آپ کو کہا تھا، اور فرسٹ 3 جو غزلیں ہیں وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن یہ کوئکلی میرا جی کی جو نظم ہے شکست کی آواز، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ بیسیکلی ایک ایسے دل کی، ایک ایسے انسان کا یہاں پہ خاکہ بتایا گیا ہے اس نظم کے اندر، جو شکست تسلیم کر چکا ہے، جو ہار چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، کہ میرا جو دل ہے اس کو خواہشات نے ایک عجیب مصیبت میں گرفتار کر رکھا ہے۔
کہ میرا دل سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے، کہ دل کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر کام وہی کرنے والا ہے۔ یہ کہتا ہے نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو، یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے ماہ پاروں کو، کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں سارے کام کروں، اور یہ کہ سواروں کو رستہ دکھاؤں میں فلک سے یعنی آسمان سے چاند کے ٹکڑوں کو، ماہ پارو، ماہ چاند کو بولتے ہیں، پارا ٹکڑا، ماہ پارا چاند کا ٹکڑا، کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں آسمان سے جا کے جو ہے وہ چاند کے ٹکڑے لے آؤں۔ یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں، حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں، کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں صحراؤں کی دوری جو ہے اس کو ایک پل میں طے کر لوں، اور یہ جو شعور کا احساس ہے، جو حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں، کہ شعور کا احساس جو ہے یہ مجھے مطلب نا دل کہتا ہے کہ بس میں تھوڑے، جیسے آپ لوگوں کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ سر بس جلدی سے یہ لیکچر ختم ہو جائے اور ہمیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ نظمیں اور غزلیں آ جائیں، تو یہ دل انسان کا ایسے ہی کہتا ہے۔ جہان نو کو دیکھاؤں جو ہے قلب سمندر میں، بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں، کہ دل کہتا ہے کہ میں نئی دنیا کو دیکھوں، جو سمندر کے دل میں ہے وہ دیکھوں، یعنی سمندروں کی سیر کروں، بیان سنگ پالوں، پہاڑوں کو دیکھوں، اور جو بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں، ٹھیک ہے، کہ جو پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کے سر پر جو برف اکٹھی ہے اس کو بھی میں پالوں۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے، دل کہتا ہے کہ کائنات بس ایک ذرہ بن جائے، جو ہے لا انتہا وقفہ وہ بس ایک لمحہ بن جائے، کہ جو کائنات کی جو ایک کائنات کا جو لا متناہی پن ہے وہ بس ایک لمحے میں کیا ہو جائے، تبدیل ہو جائے۔ مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا اونچے ارادوں کو، ٹھیک ہے، سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو، کہ اگر میرے ارادے اونچے ہیں تو میرے اونچے ارادوں کو سمجھنے کا احساس جو ہے وہ سیدھے سادے لوگوں کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو اونچے اونچے ارادے ہوتے ہیں، جو اونچی اونچی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سیدھے سادے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ آگے چل کے وہ بڑا ایک پیارا شعر ہمیں سناتا ہے کہ جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں، کہ جو سیدھے سادے آدمی ہوتے ہیں نا ان کی کمی نہیں ہوتی ہے، محدود ان کی ہمت اور محدود ان کے رستے ہیں، کہ ان کے جو رستے ہوتے ہیں وہ بھی محدود ہوتے ہیں اور ان کی ہمت بھی کیا ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے۔ تمدن اور تہذیبوں نے پھندا ان پہ ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جو بڑی بڑی تہذیبیں اور بڑے بڑے جو حملہ آور آئے، انہوں نے بھی ہمیشہ انہی کو پھانسی پہ لٹکایا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ اچھا یار جو ہونا ہے، جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا، یعنی کہ جنہوں نے ہمت ہار دی پھر وہی جو ہے وہ بلی کے بکرے بنے۔ بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے، ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے، انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں، یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قدرت کے طریقے بدل کر کیا کریں گے، ویسے بھی ہم نے کل یہاں سے مر جانا ہے، اور انہیں لکیروں کی فقیری میں ان کو تسکین ملتی ہے کہ وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، اور یہ اپنی تمنا کی ضعیفی اور پیری یعنی کہ بڑھاپے کی، یہ اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کرتے۔ تو آگے شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، کہ میں جب ایسے لوزرز کو دیکھتا ہوں تو میرے دل پہ ان کا اثر ہوتا ہے، اور میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا، کہ یہ جو ایک جذب ساکن کہ میرا جو ماحول ہے اس کے جو لوگ ہیں ان کا جذبہ مر چکا ہے، اور میں ایسے لوگوں میں رہ رہا ہوں تو کیا ہوں، میں بھی ایسے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے میں بھی مظلوم ہو چکا ہوں، مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ میں ایک لوزر سوسائٹی میں رہ رہا ہوں، اس کے باوجود میرے دل کے اندر کیا ہے، میرے دل کے اندر ایک تڑپ ہے، امنگوں نے میری ہستی کو اس الجھن میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ جوالا مکھی ہوتی ہے نا وہ جو ایک جالا بناتی ہے، ٹھیک ہے، اجالوں نے مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے، امنگوں نے میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے، اور جو میری خواہشات ہیں انہوں نے میری ذات کو ایک الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آس پاس سارے جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز ہیں، مطلب ان کی کوئی خواہشات نہیں، کوئی ایمبیشنز نہیں ہیں، لیکن میرے اندر ایک امنگ ہے، اور اس امنگ کی وجہ سے میں نے اپنی ہستی کو کیا ہے، ایک الجھن میں ڈال رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اس نظم میں تھوڑا سا اپنا آپ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھیں میں خود سے ہی لگا ہوا ہوتا ہوں، آپ کو چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہوں، آپ کو چیزیں کر رہا ہوتا ہوں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ہم لوگ غزلوں کی طرف نا، ٹھیک ہے۔ غزل ہم سب سے پہلے احمد ندیم قاسمی کی غزل، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنی یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو اپنے اعمال ہیں، یا جو میں نے کام ایسے کیے ہیں
کہ جو ہے نا وہ مجھے موت نہیں آئے گی. اور یہاں پہ جو ہے وہ بعد الموت، مرنے کے بعد کا جو ایک فلسفہ ہے اس کو بھی شاعر بیان کرتا ہے کہ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا، کہ اگر میں مرا بھی تو کیا ہوگا کہ میں مرنے سے میں ختم نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ میں مزید بڑا ہو جاؤں گا، میں ایک بڑے جہان میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہی ہے نا کہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹے جہان میں ہیں، عارضی جہان میں ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہم ایک بڑے جہان میں چلے جاتے ہیں. تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شاعر جو ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اگر میں تیرا در چھوڑوں گا تو میں کہاں جاؤں گا. آپ اس کو عشق حقیقی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، عشق مجازی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. گھر میں گھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا، کہ میں اپنے گھر کے اندر ہی محصور ہو کے رہ جاؤں گا اور صحراؤں میں بکھر جاؤں گا. یعنی کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، تیرے بغیر میں جو ہے وہ نہیں رہ سکوں گا. تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پہلو سے میں اٹھ جاؤں گا، اپنے محبوب کو کہتا ہے، تو میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ میں جدھر بھی جاؤں گا نا تو مجھے تو ہی نظر آئے گا، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا. یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں واپس تیرے شہر میں تو آؤں گا، لیکن ایک مسافر کی طرح آؤں گا، تجھے دوبارہ تنگ نہیں کروں گا. سایہ ابر کی مانند، کہ میں بادل کے ایک سائے کی طرح چپ چاپ آؤں گا اور گزر کے چلا جاؤں گا. تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھ سے وعدہ وفا کرنے کا عہد کر لیا تھا، جس کی وجہ سے میں اب اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا، ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. جان ایریا کا شعر بھی ہے نا کہ ان کی نگاہ ناز کا، ان کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی. اس کے بعد چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار، کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو علاج کرنے والے ہیں ان کا طریقہ کار اور ہے، جبکہ میرے عشق کا تقاضا کوئی اور ہے. میرا عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اگر مزید زخم کھاؤں گا تو میری طبیعت اور سنور جائے گی. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی زندگی کا فلسفہ میں بتاتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ شمع کی مانند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو اپنا آپ تو قربان کر جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ جتنی دیر میں وہ اپنا آپ قربان کرتی ہے اتنی دیر میں صبح کا وقت بھی جو ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ غزل کی طرف چلتے ہیں. آل رائٹ، تھک تو نہیں گئے ہو یار؟ تھکنا نہیں ہے بس. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے موٹیویٹ ہوا کریں کہ میں بوڑھا آدمی ہو کے آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہوں اور آپ لوگ جو ہے نا وہ جوان ہو کے تو تھک جاتے ہو. اچھا، فیض احمد فیض، کب کب دل میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہاتھ کو ہاتھ لکھا ہے وزن کو قائم رکھنے کے لیے. کب دل میں تیرا یاد نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں، دل والو کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جب جو ہے نا وہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جب میں تجھے یاد نہیں کرتا، اور ہر وقت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ شکر کر رہا ہے، شاعر خوش ہو رہا ہے کہ اب اس کا محبوب اس کے پاس ہے، اور صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. اور وہ شکر کر رہا ہے کہ اب میری راتیں جو ہیں اس میں سے کوئی کہ ہجر کی یعنی کہ جدائی کی کوئی رات نہیں ہے. ٹھیک ہے، مشکل ہیں اگر حالات وہاں. اب آگے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غزل کی ایک بیوٹی ہوتی ہے کہ غزل میں لازمی نہیں ہے کہ پوری غزل میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہو. ٹھیک ہے، شاعر جو ہے وہ ایک شعر میں ایک بات کر کے اگلے شعر میں اپنی بات کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں پہ حالات یعنی کہ محبوب کے دربار میں اگر حالات مشکل ہیں تو میں اپنا دل بھی بیچنے کے لیے راضی ہوں، جان بھی بیچنے کے لیے راضی ہوں. آگے کہتا ہے دل والو کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. ٹھیک ہے، کہ کیا ایسا بھی پاسبل نہیں ہے، کیا اب ایسے حالات بھی نہیں رہے کہ میں اپنا دل اور جان بیچ کر آؤں تو مجھے وہاں پہ جو ہے وہ پرمیشن مل جائے؟ کیا ایسا بھی اب نہیں ہے؟ تو آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، کہ جس شان کے ساتھ کوئی مقتل گاہ میں جاتا ہے وہ شان اس کی سلامت رہتی ہے. کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کام کو کیا کیسے، آپ نے زندگی کیسے گزاری. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. کہ یہ جان
کیا ہے یہ تو آنی جانی ہے, آخر انسان نے ویسے بھی مر جانا ہے, تو انسان کا جو زندہ رہنے, آپ نے زندگی کیسے گزاری, یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. میدان وفا دربار نہیں, یا نام و نسب کی پوچھ کہاں, کہ جو وفا کا میدان ہے یہ کوئی دربار نہیں ہے, یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے کہ جہاں پہ نام پوچھا جائے گا, آپ کا نسب یعنی کہ آپ کے باپ دادا کون تھے. یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں, عاشق تو کسی کا نام نہیں, کچھ عشق کسی کی ذات نہیں, کہ عاشق جو ہے نا وہ کسی کا نام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. عاشق ایک اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, اٹس اے اسٹیٹ, ٹھیک ہے, مطلب یہ ایک حالت کا نام ہے, ایک خاص حالت کا نام ہے. عاشق کسی شخص کا نام نہیں ہوتا, اور عشق کسی کی ذات نہیں ہوتی, بلکہ عشق تو ہے ہی ایک ایسا سمندر ہے جس میں جو بھی گرتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. کہ اگر عشق کی بازی ہے تو پھر کیا ہے, پھر لگا دو, اور اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عشق میں ہمیشہ ون ون سچویشن ہوتی ہے. اگر جیت گئے تو کیا ہی بات ہے, اور اگر ہار بھی گئے تو بھی یہ وارے کا سودا ہے, اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. عشق میں ہارنا بھی کیا ہے, گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ میرے پاس جو پی ڈی ایف ہے اس میں تھوڑا سا چیزیں نظمیں غزلیں آگے پیچھے ہیں, لیکن میں آپ کو پہلی جو 3 غزلیں ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پڑھاؤں گا. اچھا, اقبال کی آگے غزل, محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا, یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. آبگینہ یعنی کہ جو شیشہ ہوتا ہے یا جو پیالہ ہوتا ہے, پیمانہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ پانی کو بولتے ہیں گینا, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے دیکھو گے نا نگینا, ٹھیک ہے, جو آپ اپنی انگلی میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ گینا پانی رکھنے کا ایک برتن. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا, ٹھیک ہے, کہ اگر محبت جو ہے, محبت اگر تجھے چاہیے تو اس کے لیے کوئی ایسا دل ڈھونڈ, ٹھیک ہے, جو ٹوٹا ہوا ہو. یہ کیونکہ یہ محبت ایک ایسی شراب ہے جسے ہمیشہ نازک پیمانوں کے اندر, نازک برتنوں کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے. تو اس لیے محبت جو ہے وہ ہمیشہ, جو پتھر دل ہے, پتھر دل میں تو محبت نہیں سما سکتی نا, ایسے دل میں سما سکتی ہے جو کہ نازک ہو, جو ٹوٹنے والا ہو. نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا, بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں, ٹھیک ہے. یہاں پر شاعر جو ہے اس کو آپ عشق حقیقی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں, عشق مجازی میں بھی. شاعر یہاں پہ اپنے محبوب سے تقاضا کر رہا ہے کہ تو کبھی ان لوگوں کو اپنا جمال دکھا بھی دے جو بڑی مدت سے تیرے چرچے کر رہے ہیں اور بڑی باریک بینی سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تیرے باریک بینوں میں, کہ جو تجھے دیکھتے ہیں, تیرا تذکرہ کرتے ہیں, ان میں تیرے چرچے بہت پرانے ہیں, تو کبھی ان کو اپنا جمال دکھا دے. آگے شاعر جو ہے وہ اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا ہے, کہتا ہے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, کہ اے دل خاموش ہو جا, بھری محفل کے اندر چلا نہیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, کہ محبت کے جو طور طریقے ہیں, کرینہ طور طریقہ, محبت کے طور طریقوں میں سب سے پہلا طور طریقہ کیا ہے, وہ ادب ہے. تو اس لیے محبوب کی محفل میں چلانا نہیں اچھا. برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا, کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں, ٹھیک ہے. کہ اگر میں دوسروں کو برا سمجھوں, مجھ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں تو خود اپنی نکتہ چینی میں مصروف رہتا ہوں, تو میں تو خود اپنی نکتہ چینی کرتا رہتا ہوں, خود اپنی خامیاں نکالتا رہتا ہوں, تو میرے پاس اتنا کہاں وقت ہے کہ میں دوسروں کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ سکوں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ یہاں سے بیسیکلی اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے پاس الٹے ہیں پیجز, تو یہ اسٹارٹ والے شعر جو ہے میں آپ کو یہاں پہ پڑھا دیتا ہوں. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں میں آسمانوں اور زمینوں میں ڈھونڈتا تھا, وہ لوگ تو میرے اپنے جو تھے وہ میرے دل کے مکین تھے. وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں, ٹھیک ہے. ظلمت خانہ دل کے, میرا جو تاریک دل تھا اس کے اندر وہ ہستیاں, وہ لوگ مکین تھے جن کو میں آسمانوں اور زمینوں میں ڈھونڈتا تھا. کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں, کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ مجنوں کو, یعنی مسلمان کو مخاطب ہو کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اقبال زیادہ مسلمان سے مخاطب ہوتا ہے, تو مسلمان کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے مجنوں, اے لیلا سے محبت کرنے والے, کیا تو نے کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے کہ تو خود لیلا کی طرح جو ہے وہ محمل نشین ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو خود لیلا کی طرح جو ہے وہ پردے میں, اونٹ کے کچاوے میں تو جا کے بیٹھ چکا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ جو شاعر ہے وہ مسلمان کو شرم دلا رہا ہے, کہہ رہے کہ بھائی تو خود جو ہے نا وہ
آرام پرست ہو چکا ہے، تجھے منزل کیسے ملے گی؟ ٹھیک ہے، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. کہ جب وصل کا وقت آتا ہے، جب ملاپ کا وقت آتا ہے، تو جو ہے نا وہ اس جو ملاپ کے جو مہینے ہوتے ہیں وہ بھی گھڑیوں کی صورت میں، ٹھیک ہے، کہ چند لمحوں کی صورت میں وہ اڑ جاتے ہیں. اور جو جدائی کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جدائی کے جو چند لمحے ہوتے ہیں وہ بھی مہینوں میں گزرتے ہیں. یعنی کہ جو جب آپ جیسے ہوتا ہے نا ملاپ کا وقت جو ہے وہ گزرتے پتہ نہیں چلتا، اور جو جدائی کا وقت ہوتا ہے وہ گزرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے. ناخدا ملاح، کشتی چلانے والا، ٹھیک ہے، میرنر. ٹھیک ہے، مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ ملاح سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تو مجھے ڈوبنے سے کیا روکے گا. بھائی جنہوں نے ڈوبنا ہو وہ کشتی کے اندر بھی ڈوب جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنہوں نے منزل نہیں پانی ہوتی، جنہوں نے ناکام ہونا ہوتا ہے، وہ کشتی کے اندر بھی جو ہے وہ مر جاتے ہیں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. جلا سکتی ہے موج کشتہ، جلا سکتی ہے شمع کشتہ. شمع کشتہ بجھی ہوئی شمع، کہ بجھی ہوئی شمع کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، کہ ان کی ایک پھونک جو ہے وہ بجھی ہوئی شمع کو جلا سکتی ہے. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جو اہل دل ہوتے ہیں ان کے سینوں میں یا اللہ کیا تو نے چھپا رکھا ہوتا ہے کہ وہ ان کے سینے سے نکلی ہوئی ایک پھونک جو ہے وہ بجھی ہوئی شمع کو بھی کیا کرتی ہے، جلا دیتی ہے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. کہ یہ جو خرقہ پوش ہیں، یہ جو پھٹے پرانے لباس پہننے والے جو درویش ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات نہ پوچھ، ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ٹھیک ہے، اگر تجھے ارادت، اگر تجھے سیکھنے کا تجھے طلب ہے تو پھر تو ان کو دیکھ، کیونکہ یہ جو خرقہ پوش ہیں، یہ جو پھٹے پرانے کپڑوں والے جو لباس ہیں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ اپنی آستینوں میں ید بیضا، یعنی ید بیضا جیسے حضرت عیسیٰ کا خود تھا نا، ایک معجزہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ ان کا ید کا مطلب ہاتھ اور بیضا کا مطلب سفید، کہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ چمکنے لگ جاتا تھا. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو درویش ہوتے ہیں ان کی درویشی پہ نہ جا، اگر تو ارادت سے دیکھے گا، اگر تو طلب کرنے کے ارادے سے دیکھے گا تو یہ اپنے ہاتھ میں ید بیضا لیے بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ کیا ہے، ان کے ہاتھ میں بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی جو ہے وہ پاور ہوتی ہے. اچھا، اب یہ اس کے بعد ایک جو غزل ہے وہ مزید میں نے آپ کو پڑھانی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو میرے پاس بیٹا جو پی ڈی ایف ہے اس میں پیجز ذرا آگے پیچھے ہیں، بٹ آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کو جو تیسری غزل ہے وہ بھی میں پڑھا دوں. اچھا، ناصر کاظمی کی غزل. سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں. کہ اب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب رات کا جو سفر تھا وہ یاد نہیں ہے، اور لوگ کب رخصت ہو گئے وہ مجھے یاد نہیں ہے. یہاں پہ شاعر بیسیکلی تقسیم ہند کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مطلب ایک رات میں ہی سارا کچھ ہو گیا، اور کب لوگ جو تھے وہ رخصت ہو گئے کچھ پتہ نہیں چلا. اور یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اب دوسرا جو اس کا مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ رات کا وقت تھا، تو رات کا وقت کیسا گزرا اب شاعر کو یاد نہیں ہے، اور کب اس کا محبوب اٹھ کر چلا گیا یہ بھی اس کو یاد نہیں ہے. اولیں قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں. اولیں قرب کی سرشاری میں کہ بس اپنے محبوب سے پہلی ملاقات کی جو سرشاری تھی اس کے مجھے کتنے ارمان تھے، ٹھیک ہے، جو اب مجھے یاد نہیں ہیں. دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں. کہ ہر وقت میرے دل میں ایک چبھن سی رہتی تھی، اور مجھے کس کی طلب تھی یہ بھی اب مجھے یاد نہیں ہے. یہ غزلیں بڑی سیلف ایکسپلینیٹری سی ہیں. وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. کہ ایک صورت تھی وہ پتہ نہیں پھول جیسی تھی یا شبنم کی طرح تھی یا ستارے کی طرح تھی. شاعر کہہ رہا ہے کہ اب مجھے بالکل یاد نہیں ہے. کیسی ویراں ہے گزرگاہ ہے خیال، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں. کہ جب سے مجھے اپنے محبوب کا چہرہ، اپنے محبوب کا کے خد و خال اور اس کے ہونٹ مجھے بھولے ہیں، اب میری جو امیجنیشن ہے وہ بالکل ویران ہو چکی ہے. بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں.
کہ ماضی کے جو دیار ہیں، ٹھیک ہے، ماضی کے جو گزرے ہوئے واقعات ہیں وہ مجھے بھولتے جا رہے ہیں، اور اگر مجھے یاد آئیں بھی تو اب مجھے وہ یاد نہیں رہتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل میں اپنے ماضی کو بھلا چکا ہوں۔ رشتہ ہے جہاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں، کہ وہ آدمی جس کو میں اپنی جس سے میرا جان کا رشتہ تھا، ٹھیک ہے، رشتہ ہے جہاں تھا کبھی جس کا خیال، کہ جس کا خیال آنے سے ہی مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے اندر جان پڑ گئی ہے، اب تو مجھے اس کی صورت بھی یاد نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ شاید یہ کہہ رہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ اب اگر ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے تو ہم انہیں یاد ہی کب تھے، ٹھیک ہے، ہم تو ان کے لیے اہم تھے ہی نہیں، کہ اب اگر ہم ان کے لیے اہم نہیں ہیں تو ہم ان کے لیے پہلے بھی کبھی اہم نہیں تھے۔ یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ شاعر یہ کہہ رہے کہ مجھے یہ تو یاد ہے کہ میں چراغاں کی سیر کو گیا تھا، لیکن میرا دل کیوں بجھ گیا یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ناصر کاظمی کی غزلیں بڑی گلومی سی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر بڑا گلومینس جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ جو امپورٹنٹ نظمیں اور غزلیں تھیں آپ کے سلیبس کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ سب کی سب میں نے آپ کو جو ہے وہ ریوائز کروا دی ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ لیکچر جو تھا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک غزل پڑھ لیتے ہیں۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے، ٹھیک ہے۔ شاعر یہ کہہ رہے کہ میرے صحن میں آ کر دو چار پتھر تو گرے، لیکن اس پیڑ کے جتنے بھی پھل تھے وہ پس دیوار کے دوسری طرف گرے۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہے کہ جو ستم ہے وہ مجھے جھیلنا پڑا ہے، لیکن جو پھل ہے وہ کسی اور کو ملا ہے۔ مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے زوال پذیر ہونا ہی ہے تو میں اپنی ذات میں ہی زوال پذیر ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ میں اپنے زوال کو کسی اور پہ، جب مجھے برا وقت آئے تو میں اپنے برے وقت کو کسی اور پہ مسلط کروں۔ تو جس طرح ایک دیوار اپنے سائے پہ گرتی ہے، اسی طرح مجھے بھی اپنی ذات میں ہی اپنے دکھ کو فنا کر لینا چاہیے۔ تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، تیرگی اندھیرا، تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے، ٹھیک ہے۔ یہ ستارے جو تھے وہ میرے گھر میں اندھیرا اس طرح سے چھوڑ گئے جس طرح کوئی اجالا چھوڑ کے جاتا ہے، اور یہ جو ستارے ہیں یہ میرے گھر ٹوٹ کے گرے ہیں، لیکن یہ بیکار گرے ہیں، کیونکہ میرے گھر میں تو جب یہ گر گئے تو پھر اس کے بعد تو ان کی روشنی ختم ہو گئی۔ دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے، کہ جب بھی میرے ہمسائے میں کوئی دیوار گرتی ہے تو میں اپنے در و بام، کہ اپنا دروازہ اور اپنی جو چوکھٹ ہے اس کو دیکھ کر میں لرز جاتا ہوں جب بھی ہمسائے میں کوئی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس شعر کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی اور آدمی کو مصیبت میں دیکھتا ہوں، جب بھی کسی اور آدمی کو کسی پریشانی میں دیکھتا ہوں تو میں اپنی پریشانیوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار گرے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ موت کا وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا جانے کب جو ہے وہ وقت کی ڈور جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اور یہ جو سر کے اوپر میرے ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے موت کی، پتہ نہ جانے کب میرے سر کے اوپر آ گرے، ٹھیک ہے۔ یہ موت کا یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہے۔ دیکھتے کیوں ہوں شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ سر دستار گرے۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بلند مت دیکھو، اپنے سر کو اتنا زیادہ مت اٹھاؤ کہ آپ کے سر پہ جو دستار ہے وہی گر پڑے، ٹھیک ہے۔ اپنے سر کو اتنا مت اٹھاؤ کہ آپ کے سر پہ جو دستار ہے وہ گر پڑے۔ یعنی کہ انسان کو اپنی حد میں ہی رہنا چاہیے، انسان کو اپنی حد سے زیادہ نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ انسان اپنی جو عزت ہوتی ہے، خواہ وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی انسان جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ تو بیٹا لیکچر ختم ہو گیا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اور نیچے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ لیکچر، آپ کا میرے ساتھ اردو نظم اور غزل پڑھنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا، ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، امتحان کے لیے آپ کو بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔